نیلو بیگم پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ مصنف اور ڈائریکٹر ریاض شاہد کی اہلیہ اور اسٹائل ہیرو شان شاہد کی والدہ اور ماضی کی نامور اداکارہ نیلو بیگم 80 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئیں۔ وہ پاکستانی فلم صنعت کی سنہری دور کی اداکارہ تھیں جن کا کام پاکستانی فلمی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نیلو بیگم کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ہفتے کی شب نیلو بیگم کے بیٹے شان شاہد نے ٹویٹ کر کے اپنی والدہ کے انتقال کی اطلاع دی تھی، جس کے کچھ گھنٹوں بعد ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، میں نہیں جانتا کہ میں کیا لکھوں کیونکہ میرے الفاظ خالی پڑ گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میری دنیا میری والدہ کے بغیر بے معنی ہو گئی ہے۔ میری کامیابی اور ناکامی دونوں کو ان کی ضرورت ہے، اب صرف ایک امید ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان سے ایک روز اگلے جہاں میں ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ نماز جنازہ شان کی ہالی روڈ پر واقع رہائش گاہ پر ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شوبز انڈسٹری سے وابستہ معروف شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فلم ڈائریکٹر حسن عسکری، ہدایت کار سید نور، اداکار غلام محی الدین، گلوکار وارث بیگ، اداکارہ ریشم، اداکارہ نغمہ بیگم، مومر رانا، شفقت چیمہ، راشد محمود، جان ریمبو، سہیل بٹ، شیبہ بٹ، اوریا مقبول جان، پپو سمراٹ اور اچھی خان سمیت شوبز کی متعدد شخصیات بھی تعزیت کے لیے گلبرگ میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ شان کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی شامل تھے۔ انہوں نے نیلو بیگم کی رسم کل میں شرکت کی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر پنجاب نے نیلو بیگم کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے خدمات کو سراہا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ فنکاروں کے نام سے ایک وال کسی ایک جگہ بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان شان شاہد کی عزت کرتے ہیں اور ہم شان کے تجربات سے فائدہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیلو بیگم کو سول اعزاز دینے کے لیے خود نامزد کروں گا۔ شان نے گورنر پنجاب کو والدہ کے آخری ایام کے حوالے سے بتایا کہ آخری دنوں میں وہ کینسر جیسی موذی مرض سے دلیری سے لڑیں، ہم سب کو ہمت کا سبق دے کر گئیں۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز چودھری اور وزیر ثقافت پنجاب خیال احمد کاسترو نے بھی شان کے گھر آ کر ان سے تعزیت کی۔ خیال احمد کاسترو نے اس موقع پر کہا کہ نیلو بیگم کو ان کی لازوال اداکاری پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 1940 کو سرگودا کی تحصیل بھیرا میں پیدا ہونے والی نیلو بیگم کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے تھا اور ان کا اصل نام پروین الیگزینڈر تھا، لیکن ہدایت کار ریاض شاہد سے شادی کے وقت اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام پروین سے تبدیل کر کے عابدہ رکھا گیا، لیکن فلمی نام نیلو ہی رہا۔ فلمی سفر کا آغاز 16 سال کی عمر میں لاہور میں فلمائی جانے والی ہالی ووڈ فلم بھوانی جنکشن سے کیا، جس میں انہوں نے ایک پریس فوٹوگرافر کا مختصر سا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستانی فلموں میں کام کر کے شہرت حاصل کی۔ انہیں ہمیشہ 60 کی دہائی کی پاکستانی فلموں کی مرکزی اداکارہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 60 کی دہائی میں ہی مغربی پاکستان کے گورنر نے ایک غیر ملکی سربراہ مملکت کے دورہ پاکستان کے دوران نیلو بیگم کو ان کے سامنے رقص کرنے کے لیے کہا، لیکن نیلو بیگم نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں ہراساں کیا گیا اور انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اس واقعے کے بعد ریاض شاہد نے نیلو سے شادی کر لی۔ دونوں 14 اکتوبر 1966 کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور انہوں نے بھرپور گھریلو زندگی گزاری۔ معروف شاعر حبیب جالب نے نیلو کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی، تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ اس فلم کو بعد میں فلم زرقاء میں نیلو بیگم پر ہی فلمایا گیا۔ یہ فلم چونکہ فلسطین کے موضوع پر تھی، اس لیے جالب کی نظم کے مصرعوں کو تبدیل کر کے
تو کہ نا واقف اداب غلامی ہے مگر رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے کر دیا گیا۔ یہ فلم 100 ہفتے چلی اور اسے پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ نیلو پر فلموں میں کئی مشہور گانے بھی فلمائے گئے، جن میں فلم 7 لاکھ کا ایک گانا آئے موسم رنگیلے سہانے آج کی نسل میں بھی مقبول ہے۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، جن میں دوشیزہ، ناگن، ڈاچی، عذرا، جیدار، شیر دی بچی، آخری نشان، چنگیز خان، کوئل، صحرا اور بلندی کے علاوہ فلم وار بھی شامل ہے۔ انہیں 1959، 1963، 1969 اور 1999 میں بہترین اداکارہ کے علاوہ دیگر کیٹیگریز میں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ہدایت کار جعفر شاہ بخاری نے اپنی فلم انجام سنتھیا کو نیلو کے نام سے ایک چھوٹا سا کردار دیا۔ یہ فلم 8 مارچ 1957 کو ریلیز ہوئی مگر ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اسی سال 9 اکتوبر کو فلم ساز سیف الدین سیف اور ہدایتکار جعفر ملک کی فلم 7 لاکھ نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس میں سبیحہ خانم اور سنتوش کمار نے مرکزی کردار ادا کیے تھے، مگر فلم میں زبیدہ خانم کا گانا گایا ہوا آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آجا بالما نیلو پر فلمایا گیا، جو فلم کی شہرت کا سبب بن گیا۔ یہ گانا سیف الدین سیف نے لکھا اور اس کی موسیقی رشید اترے نے دی تھی۔ اس کے بعد نیلو کو فلموں میں مرکزی کردار ملنا شروع ہو گئے۔ بطور ہیروئن ریلیز ہونے والی نیلو کی پہلی فلم کچیاں کلیاں تھی۔ اس پنجابی فلم میں اسلم پرویز نے ان کے بالمقابل مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے فلم ساز حکیم علی اور ہدایتکار امین ملک تھے۔ فلم 28 فروری 1958 کو نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اسی سال عید الفطر پر نیلو اور اسلم پرویز کی ایک اور فلم نئی لڑکی سینما گھروں کی زینت بنی۔ اس کے ہدایتکار بھی امین ملک تھے اور یہ بطور ہیروئن نیلو کی پہلی اردو فلم تھی۔ اسی برس دربار، زہر عشق، آخری نشان اور جٹی میں نیلو نے ثانوی کردار ادا کیا، مگر یہ فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ جس کے بعد اگلے چند برسوں میں ان کی کامیاب فلموں میں نین، کوئل، ساتھی، 16 آنے، یار، بیلی، ایاز، خیبر میل، اسٹریٹ 77، بنجارن، دامن، شکوہ، موج میلہ، ڈاچی، میرا ماہی، بدنام اور پائل کی چھنکار شامل تھیں۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی، تو اس موقع پر ریاض شاہی نے اس جدوجہد کو سینما اسکرین پر منتقل کرتے ہوئے فلم زرقا بنانے کا فیصلہ کیا، جس کی کہانی اردو ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی ایک داستان زرقا پر مبنی تھی، جسے ظفیر ندوی نے لکھا تھا، مگر ریاض شاہی نے اس کے حقوق خرید کر خود فلم قالب میں ڈالا، خود فلمی قلب میں ڈھالا۔ فلم میں زرقا کا مرکزی کردار خود نیلو نے ادا کیا۔ اس فلم کے نغمات حبیب جالب نے لکھے تھے، جن میں رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے سر فہرست تھا۔ یہ نغمہ نیلو پر ہی فلم بند ہوا اور زرقا 17 اکتوبر 1969 کو نمائش پذیر ہوئی۔ فلم کی ریلیز پر فلسطین کی الفتح تنظیم نے زرقا کے فلمی یونٹ کو استقبالیہ بھی دیا اور ریاض شاہد کو جرأت مندانہ فلم بنانے پر مبارکباد پیش کی۔ زرقا نے 8 شعبوں میں ایوارڈ حاصل کیے، جن میں نیلو کا بہترین کردار ادا کرنے کا ایوارڈ بھی شامل تھا۔ نیلو نے فلم کی کامیابی کے بعد اداکاری چھوڑنے کا اعلان کر دیا، مگر 1972 میں ریاض شاہد کی کینسر کے ہاتھوں موت کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے پھر فلمی دنیا میں قدم رکھنا پڑا۔ 1974 میں ان کے فلمی کیریئر کے دوسرے دور کا آغاز ہوا، جس میں ان کی پہلی فلم خطرناک تھی، جو پنجابی زبان میں بنائی گئی۔
نیلو نے اپنے پہلے دور میں 100 اور دوسرے دور میں 50 فلموں میں کام کیا، جن میں 80 فلمیں اردو اور 69 کے لگ بھگ پنجابی تھیں۔ ایک فلم پشتو اور سندھی زبان میں بھی تھی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 4 نگار ایوارڈ حاصل کیے تھے۔ نیلو اور ریاض شاہد کے 3 بچوں میں سب سے بڑی بیٹی زرقاء ہیں، جن کے بعد بڑا بیٹا اعجاز شاہد اور چھوٹا بیٹا ارمغان شاہد ہیں، جنہوں نے فلمی دنیا میں شان کے نام سے شہرت حاصل کی۔ شکریہ۔